علی ہاں ہے نا مریدوں کے، ہاں یار یہ تو یہی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 51 51۔ ہاں دیکھو یہ ہیں سیدی احمد، ہاں یہ دیکھیں حضرت مجدد دین ملت نے، بڑی مشکل پڑ دی ہے، کبھی کبھی لکھا ہوں میں، لیکن میں عبدالعزیز دباغ کا نام ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہاں نہیں تھا۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ پر پڑ گئی۔ یہ نظر اول تھی، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی۔ اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے۔ اچانک ریموٹ کنٹرول سے پہنچ گئے کہ مرید میرا کہیں تاکہ جھانکی آنکھ لڑانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے، کسی حسینہ کے اوپر اب لٹ مرا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ پہنچ گئے جناب علی۔ سیدی عبدالعزیز دباغ جو امی تھے، زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہی سید العبد عبدالعزیز دباغ کون ہے؟ دیکھیں ایک دیوبند ہے، ایک طرف بریلی ہے، دونوں شہر ہیں اور دونوں فرقہ حنفی، دونوں کے ماننے والے ایک۔ میں آپ کو بتاؤں تاریخ تو میں نے بتائی ہے آپ کو، یہ تو 100 سال 150 سال کی پیداوار لوگ ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی رضا خانی، نہ کوئی قاسمی، نہ کوئی نانوتوی، یہ تو آج کی پیداوار ہیں۔ یہ دونوں ایک تھے لیکن کچھ ایک تھا شیخ گھرانہ، مشائخ کاندھلا کا گھرانہ، اور احمد رضا خان پٹھانوں کا گھرانہ۔ خان اور شیخ میں نہیں پٹی، شیخ کھچوے کو دھوکہ دینے والے اور پٹھان جیسا احمق آدمی جس کی کہانی بھی موجود ہے، بہرحال تو دونوں میں نہیں پٹی، دونوں نے الگ الگ کر لیے، اس کو مذہبی رنگ دے دیا اور ایک دیوبند کہلائے جانے لگے اور ایک کیا کہلائے جانے لگے؟ بریلی کہلائے جانے لگے۔ لیکن دیکھیں سیم واقعہ یہاں پر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں، وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن وہ کشف سے نعوذ باللہ حدیث کے ضعیف ہونے صحیح ہونے سب کا پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ محدثین کیا خاک چھانتے تھے؟ شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی اور وہ چوٹی کے محدثین جنہوں نے ایک ایک حدیثوں کی حفاظت کے لیے مہینوں کا سفر کیا، انہیں تو یہ علم حاصل نہ ہو سکا، صحابہ کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا، حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت ابو سعید خدری دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، 3 دفعہ کہا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نکلے، کہنے لگے اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 دفعہ سلام کرو، جواب ملے اندر جاؤ نہیں تو نہ جاؤ۔ کہنے لگے یہ حدیث کا ثبوت لا کے پیش کر، گواہ لا کر کے پیش کر، تب تو ہم مانیں گے، ورنہ تیری پیٹھ ہم سرخ کر دیں گے درے سے مار کر۔ ابو سعید خدری تو گواہی لائیں، حضرت عمر کو پتہ نہ چلے اس نور کا، حضرت عمر کو اس نور کے ذریعے بولو پتہ نہ چلے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا ابو سعید خدری نے اپنے مرضی سے بنائی ہے۔ اور یہ عبدالعزیز دباغ جو ان پڑھ تھے، انہیں نور کے ذریعے سب کچھ پتہ چل رہا ہے، تو محدثین کی خدمات کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور سنو یہ دیکھو وہی عبدالعزیز دباغ، احمد رضا خان مجدد دین بدعت ہے نا، فاضل بریلوی اعلی حضرت نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 ملفوظات حصہ دوم کے اندر نوٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب احمد سجل ماسی کی نظر حسینہ پہ پڑی تو ایک دفعہ معاف تھی، دوسری دفعہ بھی پڑ گئی۔ اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر عالم ہو کر انہی سیدی احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ اب دیکھو یہ سیدی عبدالعزیز دباغ معراج ربانی کی زبان نہیں، نہ ان کے باپ کی زبان ہے، یہ تمہاری کتاب بولتی ہے، تمہاری کتاب سنو اور مجھے الزام نہ دینا، تمہاری محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے، رات تمہاری ہے، ہاں تمہاری کتابیں ہیں۔ یہی سیدی احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نور سے حدیثوں کا مشاہدہ کرنے والا بزرگ دیکھو کیا کر رہا ہے،
فرمایا رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا وہ سو رہی تھی، کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں، ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے انصاف دو بزرگوں، مسلمانوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ بھی حنفی مولوی مجدد دین و ملت، اور یہ بھی فخر المحدثین فخر الاماثل زکریا صاحب کی کتاب، بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہ بزرگ رات کے 2-2:30 بجے پیر کے کمرے میں چور یہ بیٹھ کے کیا تماشے دیکھ رہا ہے کہ اس کا مرید ایک بیوی کو ننگا کر کے ہم بستری کر رہا ہے، اور دوسری بھی یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا رات کو؟ ہاں، بڑا شوق تھا بلو فلم دیکھنے کا اس کو، مریدوں کی تاک جھانک دیکھنے۔ یہ ان کا مرید پیر ہے جو ان کے گھروں میں بیٹھ کر انہیں بھی ننگا دیکھتا ہے۔ ایسا آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی تو اگر دروازے پہ اپنے کسی صحابی کے دستک دیتا ہے تو منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ناگہاں کوئی عورت دروازہ کھولے تو محمد کی نظر اس اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تو یہ درس دیا، اور اس کا پیر رات کے 2-2:30 بجے یہ کاریکرم مرید کرتا ہے گھر میں، تو پھر یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا بولو؟ یہ کوئی مجدد دین بدعت سے پوچھے اعلی حضرت سے یا زکریا، یہی نور رہا ہوگا، یہی نور ہے۔ عقیدے ایک ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ؟ واقعات مختلف۔ آگے بڑھو، ابھی تو میں بتاؤں آپ کو۔